ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، لیکن سگریٹ کی ڈبی پہ کبھی ایکسپائری ڈیٹ دیکھی ہے آپ نے؟ کیوں؟ وہ جدوں بنی ادوں دی خراب ہے، وہ ٹھیک ہوئے گی تو خراب ہوئے گی، وہ شروع دی خراب ہے، انہیں ٹھیک کی ہونا، اس نے ایکسپائر کیا ہونا، وہ تو پیدائشی خراب ہے۔ یہ پیر صاحب ہیں اور اس کے قبر پہ بہت بڑا تھال پڑا جو سگریٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور گدی نشین کہتا ہے میں روز کے 80 سگریٹ پینا، روز کے 80 سگریٹ۔ اور جو ہمارا یہ بابا تھا، یہ بابا بھی نا یہی کام کرتا سی، باہور نہیں کچھ انہوں آندا۔ میں نے کہا پنجابیوں تمہاری سگریٹیں دیکھ دے کے کل کو کوئی پٹھان پیر نسوار شاہ نہ کر لوے کہ بابا نسوار بڑی کھاندا سی، اسی تے نسوار دے نظرانے چڑھاواں گے۔ 40 سگریٹ پینا ہو، 40 سگریٹ، 80 سال کی عمر ہے، وہ میرے سے 10 منٹ توڑ لے۔ اللہ کی پناہ، روز کے 40 سگریٹ، اوپر والا بزرگوار کو صحت اور تندرستی دے۔ سچ تو یہ ہے کہ سگریٹ جتنا گھٹتا ہے اتنی ہی عمر بھی گھٹتی ہے، مگر کیا کریں کمزور اعتقاد والوں کا۔ یہ ہے گجرانوالہ میں بابا اسماعیل کا مزار۔ لوگ منتوں مرادوں کے لیے شرینی بانٹتے ہیں، مگر یہاں مخیر حضرات سگریٹ سے کام چلاتے ہیں اور عقیدت مند اس دعوے کو اپنے لیے شفا تصور کرتے ہیں۔ ادھر لوگ کینسر کے مریض ٹھیک ہو گئے ہیں، بیسیکل طور پہ کسی کو کوئی پرابلم ہے اس کو ہم یہ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ ادھر حیات تھے اور جلوہ فروز تھے تو اس وقت وہ سگریٹ پیتے رہتے تھے، ہر وقت سگریٹ پیتے تھے، تو یہ ان کا بس یہی کھانا تھا، کھانا وغیرہ وغیرہ نہیں کھاتے تھے وہ۔ اور جب بیماروں کو شفا ملتی ہے تو وہ دھمال بھی ڈالتے ہیں۔ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ سگریٹ کینسر سمیت مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے، لیکن یہاں آنے والے زائرین کا دعویٰ ہے کہ یہ سگریٹ کینسر سمیت مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کہا یہاں پر کینسر کے مریض آئے، کینسر کے مریض، اور وہ آتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں۔ ٹی بی کا مریض آتا ہے سگریٹ پیتا ہے۔ کسی کو کوئی حاجت ہو وہ بابے کی قبر کا سگریٹ کا سوٹا مارے، اس کے دھواں بھی جو اندر جائے گا ساری برکتیں لے کر جائے گا، بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی عرب سے دشمنی یہ ہے، یہاں سوٹے شاہ نہیں، ایتھے سوٹے شاہ ہے۔ سوٹے شاہ دیکھا ہے آپ نے؟ مسجد نبوی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گردا گرد سوٹے شاہ ہوتے ہیں نا۔ چومنے والے کو ایک دفعہ منع کرتے پیچھے ہو، دوسری باری پیچھے ہو، تیسری باری کانڈے تے مار کھا کے مشرک کہتا ہے اللہ دے نبی تساں تے وہابیاں دے اڑے کے آئے پئے ہو، سانو تے چمن بھی نہیں دیندے۔ اصل دشمنی کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ دشمنی کی بنیاد یہ ہے کہ سعودی عرب میں آؤ، مکہ سے چلو، یمن تک جاؤ، جازان تک جاؤ، جازان سے چلو دوسرے کونے تک جاؤ، شمال و جنوب میں گھوم لو، یہاں مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آوازہ آئے گا۔ کسی بابے کا ملنگ کا سوٹا تمہیں دکھائی نہیں دے گا۔ دشمنی یہ ہے۔ یہاں قبر پرستی کیوں نہیں؟ یہاں شرک کا بازار کیوں گرم نہیں؟ یہاں ماتھے ٹیکنے کے لیے کوئی ملتا کیوں نہیں؟ اہل توحید کا یہ مرکز، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، محمد بن عبد الوہاب، محمد بن سعود، عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا لگایا ہوا یہ گلشن ہرا بھرا رہے، یہ توحید کے آوازے کو ایسے ہی پھیلاتا رہے۔ قبر پرست راضی ہوتے ہیں کہ اگر یہاں پہ میلے لگے، قبر پرست راضی ہوتے ہیں یہاں پہ فحاشی ہو، اور میں کہا کرتا ہوں اور جلا ہوا ہوں اللہ کی قسم، کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ قبروں پہ لگنے والے میلے برائی کے مرکز ہیں، بے حیائی کے اڈے ہیں، زنا کے مرکز ہیں۔ کوئی انکار کرنا چاہے تو شوق سے کرے کہ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قلب، کہتا وہ ہوں جس کا اپنے پاس ثبوت رکھتا ہوں۔ اپنے موبائل کے اندر بھی میں نے 64 جی بی کا کارڈ پایا ہے کہ کوئی مینوں پھڑے تو میں نال ہی دکھا دوں، پاجی آ ویکھو، دلیل دور جانے کی ضرورت نہ ہو۔ مظفر گڑھ میں پچھلے مہینے میلہ لگا، ملتان کے گیلانی گدی نشین کو پگڑی پہنائی گئی، دستار بندی ہوئی۔ میلے کے آخر میں محفل ڈانس بھی ہوا کرتی ہے کہ میلے پیروں کی کرامتوں سے آباد نہیں ہوتے، فاحشہ عورتوں کے وجود سے آباد ہوتے۔ سعودی عرب کے ذمہ داران، تم پہ رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو۔ ملک سلمان، رب تیرا حامی و ناصر ہو۔
سعودی عرب میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کی قسم بعض دفعہ ایسا منظر بھی دیکھا. پچھلے دنوں میں اسپین سے واپس آ رہا تھا, ایک نان مسلم عورت گوری بیٹھی تھی جہاز میں. جو ہی اعلان ہوا کہ ریاض ایئرپورٹ پہ اترنے لگے ہیں, وہ جو مختصر کپڑوں میں ہوتے ہیں اس بیچاری نے بھی ہینڈ بیگ کھولا اور نیچے سے برقع پہنا کے پہن لیا. ہم نے کہا ملک سلمان تجھے اللہ سلامت رکھے, تو نے بے حیاؤں کو بھی لباس پہنا دیا ہے. اور یہاں مظفر گڑھ کے میلے پہ محفل ڈانس ہوئی. اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں, 3 عورتیں اسٹیج پہ ناچنے کے لیے آئیں اور ناچتے ناچتے اپنے جسم کے پورے لباس کو اتار پھینکا. برہنہ ہو کے ناچی. اہل شرک کا جب غفیر موجود تھا. اب مشرک بے غیرت ہوا کرتا ہے اور مواہب غیرت مند ہوا کرتا ہے. کسی نے اس سے نہیں کہا تو کسی کی بہن تو ہوگی, تو کسی کی بیٹی تو ہوگی. یہ قبر پرستی کا دین, زنا کا دین, بے حیائی کا دین, لبادت کا دین, شرابوں کا دین, بدماشیوں کا دین ہے. اس میلے پہ ڈانس ہوا, ننگا ڈانس ہوا. میں نے اپنے ایک بھائی کو اسپین میں اس کا کلپ بھیجا. اس نے مجھے جواب میں کہا اللہ کی قسم شیخ, یورپ کے اندر یہ عمل ممنوع ہے حکومت کی طرف سے. پبلک پوائنٹ پہ کوئی عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی. جو مظفر گڑھ کے بابے کو نیاز چڑھاتے ہوئے 3 مشرکہ فاحشہ عورتوں نے اپنے لباس کو اتارا. ان اہل شرک کو ٹھنڈ پڑے تب جب ان کی تمنا پوری ہو. یہاں دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہاں اہل توحید رب کے گھر کے حج کے لیے آتے ہیں, اہل شرک پیروں کی قبروں پر میلوں کو حج سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے. اہل توحید بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گاتے ہوئے. اہل شرک اپنے بابے کی قبر کی طرف چلتے ہیں, ترانے وہ بھی گاتے ہیں, بری بری سرکار بری بری کھوٹی قسمت کرتی ہری. ترانے ان کی زبان پہ بھی ہے. یہاں اللہ کے نام کا, وہاں مردوں کے نام کا. کون دشمن ہے سعودی عرب کا جو اپنے پیروں کو پوچھتا ہے؟ ہم نے ایک بابے کو دیکھا اپنی گاڑی سے اترا, اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم یہ مناظرات کو دکھاتے ہیں. ان بھٹکے ہوئے عام مسلمانوں کو اس شرک کی دلدل سے نکالنے کے لیے دکھاتے ہیں. پیر کے سامنے پوری جماعت حالت رکوع میں ہو کر لڈی ڈال کے ڈانس کرنے لگی, اور جب تک پیر آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھا نہیں وہ پوری جماعت حالت رکوع میں ناچتی رہی.